آج میں آپ سے ایک بہت ہی خاص راز شیئر کرنے والا ہوں، بلکہ راز تو نہیں مگر بہت ہی اہم بات ہے جو ہم بھولے ہوئے ہیں، اور وہ ہے درود شریف، استغفار اور کاروبار میں برکت کا تعلق۔ میرے پیارے دوستوں، ہم سب چاہتے ہیں کہ روزی میں فراخی ہو، ہمارا رزق بڑھے، ہمارے کاروبار میں برکتیں آئیں، قرضوں سے نکلیں اور ہمیشہ راحت و سکون میں رہیں۔ لیکن اکثر ہم اس مقصد کے لیے سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا وظیفہ کریں، کون سا تعویذ لیں یا کس سے دعا کروائیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا سب سے آسان وظیفہ اللہ نے ہمیں خود سکھا دیا ہے، اور وہ وظیفہ استغفار اور درود شریف ہے۔ یہ دونوں اعمال ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ درود اپنے طور پر اور استغفار اپنے طور پر منفرد ہے، اور جب یہ دونوں طاقتیں یکجا ہو جائیں اور روزگار کاروبار کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائیں تو اللہ کے حکم سے لائف چینج ہو سکتی ہے۔ ایسی ہزاروں کہانیاں ہیں جن سے ان کی طاقت بخوبی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، جب وہ قحط میں پڑ گئی، زمین سوکھ گئی، بارشیں بند ہو گئی، باغات ویران ہو گئے، طرح طرح کی مصیبتوں نے گھیر لیا، اولاد کی بندش لگ گئی، غرض زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، جیسے آج ہمارے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ تو خیر قوم نوح بھی ہماری طرح اللہ کی بہت نافرمان ہو چکی تھی، اس کی حکم عدولی کرتی، نبی کی بات نہیں مانتی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا تھا جو بہت سخت قسم کا تھا۔ تو خیر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، مال دے گا، اولاد دے گا، باغات دے گا، نہریں جاری کرے گا۔ یعنی جو تم پر تنگی ہے توبہ کرو، اس سے معافی مانگو، استغفار کرو، اس کی برکت سے اللہ تنگی کو فراخی میں بدل کر حالات بہت بہتر کر دے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیسے توبہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے۔ اسی طرح درود شریف، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آج بہت ضروری ہو چکی ہیں، جبکہ یاد رکھیے کہ اللہ کی صرف ایک ہی رحمت ساری دنیا کو کافی ہے۔ تو سوچ کر دیکھیں درود کی کثرت کے نتیجے میں انوار و برکات کا کیا ہی روپرور عالم ہوتا ہوگا۔ تو جو بندہ روز درود شریف پڑھتا ہے اس کا رزق کیسے تنگ ہو سکتا ہے، روزی میں تنگی کہاں سے آ سکتی ہے، اور اگر کاروباری ہے تو کاروبار کیسے ناکام ہو سکتا ہے، کیسے رکے گا۔ لیکن ایک شرط ہے کہ آپ کا کاروبار اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر ہو۔ یعنی کیا فائدہ اگر زبان پر استغفار ہو، درود شریف ہو، نمازیں بھی پڑھتے ہوں، ہر اچھا عمل کرتے ہوں، لیکن ناپ توڑ میں کمی ہو؟ کیا فائدہ اگر جھوٹ بول کر مال بیچیں اور ساتھ درود بھی پڑھیں، استغفار بھی کریں اور دھوکے بازی بھی کریں، مال میں ملاوٹ بھی؟ یاد رکھیے اللہ برکت وہاں ڈالتا ہے جہاں دیانت ہو، جہاں سچائی ہو، اور جہاں انصاف ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ مدینے میں ہجرت کے بعد کچھ نہیں تھا، لیکن بازار سے روزی شروع کی، دیانتداری سے کیا، نتیجہ اللہ نے دولت بھی دی، عزت بھی دی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا بھی ملی۔ تو آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو، آپ جاب کرتے ہیں، سیلری میں برکت ہو، تو روز کم از کم 100 بار استغفار اور کم از کم 100 بار درود شریف کو معمول بنائیے۔ اور آپ کسی بھی فیلڈ سے وابستہ ہیں، دیانتداری اور ایمانداری سے کام کیجیے۔ اگر تاجر ہیں تو ناپ تول میں کمی نہ کریں، ڈنڈی نہ ماریں، حرام حلال کو مکس نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، وقت پر پیمنٹ کریں، جھوٹے وعدے قسمیں نہ کریں، اگر کریں تو پورے کریں۔ جب یہ کچھ کر لیں تو پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، کیسے آپ کے کاروبار میں برکتیں ڈالتا ہے، کیسے آپ کا کاروبار پھلتا پھولتا ہے، اور کیسے آپ کی لائف چینج کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ نہ سمجھیے کہ رزق بڑھانے کے لیے صرف بڑی دکان یا بڑا گودام ہونا ضروری ہے۔ نہیں، اصل چیز اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا سچائی، دیانتداری، استغفار اور درود شریف سے ملتی ہے۔ نمازوں کو ان کے اوقات پر قائم کرتے رہیں، گناہوں سے بچیں، ایمانداری اور دیانتداری سے کام کریں، پھر اس کام میں برکتیں ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے، اور وہ انشاءاللہ برکتیں ڈالے گا۔ بس اس پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ آزمائشیں آئیں گی، آپ کا ٹیسٹ لینے کے لیے ضرور آئیں گی، اس لیے ثابت قدم رہیں، اور انشاءاللہ جب آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو لکھ کر دیتا ہوں کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو آج وعدہ کیجئے کہ استغفار روز کریں، درود شریف روز پڑھیں، کاروبار میں سچائی اختیار کریں، دیانتداری سے کام کریں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور کبھی ہمت نہ ہاریں۔ اللہ آپ کے، میرے، سب کے روزی روزگار، کاروبار میں خوب برکتیں ڈالے، اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہمیں اپنا کاروبار کرنے والا بنائے۔